موضوع الدرس فيه أحكام القتال والتميز بين المؤمنين والمنافقين. سورة القتال، تفسیر ابن کثیر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عصيتم من توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأبصارهم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وفي الحديث الآخر الذي رواه أبو يعلى حدثنا محمد بن عون قال حدثنا عثمان بن مطر قال حدثنا عبد الغفور أبي نصر النبي رجاء النبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار. اس حدیث مبارک میں حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں انہ قالا کہ آپ نے فرمایا علیکم بلا الہ الا اللہ والاستغفار کہ تم لازم پکڑو کلمہ لا الہ الا اللہ یعنی کثرت سے ذکر کرو. والاستغفار اور کلمہ استغفار جو بھی استغفار یاد ہو. سب سے بڑا سید الاستغفار تو ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وعلی عہدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ تو سب سے بڑا کلمہ استغفار ہے. اس کے بعد استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اس کے بعد استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتوب الیہ. اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو جو بھی آدمی کو یاد ہو سکے تو منع یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں اور زیادہ سے زیادہ استغفار. اسی لیے تمام اولیاء اللہ جو گزرے ہیں یا جو آج بھی دنیا میں موجود ہیں ان کا سب سے زیادہ زور جو ہے وہ اسی کلمے پہ ہوتا ہے کہ آدمی کی کلمے کی یعنی سب سے پہلے اس کو اصلاح ہو جائے, اس کو سمجھ آ جائے, اس کے برکات و ثمرات کا پتہ لگ جائے, پھر اس کو وہ کثرت سے ذکر کرنے کے طریقے بتاتے ہیں. وہ تو طریقے ہیں جیسے علاج ہے, ایک آدمی ہومیوپیتھک طریقے سے علاج کرتا ہے,
ایک آیورویدک طریقے سے علاج کرتا ہے، ایک طب یونانی کے طریقے سے علاج کرتا ہے، ایک ایلوپیتھی کے طریقے سے علاج کرتا ہے، ایک جو ہے وہ سوئیوں کے ذریعے علاج کرتے ہیں۔ تو یہ مختلف طریقے ہوتے ہیں جو بزرگوں نے، وہ طریقے دین نہیں ہوتے، یاد رکھیں، لیکن وصول الی الدین کا راستہ ہوتے ہیں، دین تک پہنچانے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ تو مختلف طریقوں سے بہرحال یعنی ان کلمات کا زیادہ سے زیادہ آدمی ذکر کرے۔ فَأَكْثِرُوا مِنْهَا، زیادہ سے زیادہ۔ فَإِنَّ إِبْلِيسَ قَالَ، کہ ابلیس ملعون کہتا ہے، انما حلقت الناس بالذنوب واهلكوني بلا الہ الا اللہ والاستغفار۔ ابلیس ملعون کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں میں ڈال کے ہلاک کیا، لیکن انہوں نے کلمہ شریف سے اور استغفار سے مجھے ہلاک کر ڈالا ہے۔ فلما رأيت ذلك هلكتهم بالاهواء وهم يحسبون انهم مهتدون۔ اب ابلیس بھی کہتا ہے کہ میں نے جب دیکھا کہ گناہوں سے برباد نہیں ہو سکتے، وہ تو استغفار کر لیتے ہیں، معافی مل جاتی ہے۔ تو اب میں نے ان کو گناہوں کے بجائے احوا کے تابع کر دیا ہے، یعنی وہ نئے نئے دین میں طریقے بنا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم ہدایت پہ ہیں، تو لہذا اس سے توبہ کیوں کریں۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ بڑے سے بڑا گناہگار انسان جو ہے یرجا منہ التوبہ، اس سے توبہ کی امید ہوتی۔ ڈاکو ہے، قاتل ہے، زانی ہے، شرابی ہے، سود کھاتا ہے، رشوت کھاتا ہے، امید ہوتی ہے کہ کسی وقت ٹھوکر لگے اور توبہ کر لے۔ لیکن اہل بدعت جو ہیں، جو بدعات میں داخل ہو جاتے ہیں، ان سے توبہ کی امید بھی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کام کو دین سے، اب دیکھیں نا جی، لوگ عرس بنا رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد، پیدل آ رہے ہیں اور سواریوں پہ آ رہے ہیں، اور وہاں جناب 2-2 3-3 راتیں اپنے مرشد کے مزار پہ میلے لگے ہوئے ہیں۔ تو اب وہ تو اس بات کو دین سمجھ کے آ رہے ہیں کہ جب ہم بزرگ کے مزار پہ جائیں گے تو بس بزرگ سے کہیں گے اور ہمارے مسائل حل ہو جائیں۔ اب وہ دین سمجھ کے آ رہے ہیں، اس کو کہو دین سے کیسے توبہ کرے؟ وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو دین کا کام ہے، اس سے اللہ کا ولی راضی ہوگا، اور اللہ کا ولی راضی ہوگا تو اللہ راضی ہوں گے، اللہ راضی ہوں گے تو پھر ہمارا کام بن جائے گا۔ اور بلکہ پھر ان کے اعتقادات میں وہ اتنے اندھے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب میں یہ منت مان کے آیا تھا کہ مرشد کے مزار پہ جا کے اتنی دیگیں پکاؤں گا اور مرشد مجھے بچہ دیں گے، بس میری منت پوری ہو گئی اور بچہ بھی مجھے مل گیا۔ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں مرشد نے نعوذ باللہ اولاد دی ہے، یہی شرک ہے، یہی کفر ہے۔ ورنہ دیکھو نا، اولاد تو ہندو کو بھی ملتی ہے، ان کو تو تمہارے پیر نہیں دیتے نا۔ اولاد تو سکھوں کو بھی ملتی ہے، ان کو بھی تو تمہارے بزرگ نہیں اولاد دے رہے۔ اولاد تو انگریزوں کو بھی ملتی ہے، ان کو بھی تمہارے پیر فقیر کام نہیں آتے، نہ عرس مناتے ہیں، نہ منتیں مناتے ہیں، نہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، نہ غلاف ڈالتے ہیں، ان کی اولادیں۔ یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے، یہ نظام خداوندی ہے کہ اس دنیا میں کبھی دن ہوگا، کبھی رات ہوگی، کبھی خوشی ہوگی، کبھی غم ہوگا، اولاد ہوگی، نہیں ہوگی، لڑکے ہوں گے، لڑکیاں ہوں گی، دونوں نہیں ہوں گے، اولاد صالح ہوگی، اولاد طالح ہوگی، ایک نظام ہے اس کا۔ بڑے بڑے فاسق فاجر ڈاکو لیکن اولاد صالح، بڑے بڑے علماء عابد زاہد پیر بزرگ فقیر اولاد نافرمان۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، یاد رکھو۔ اگر بزرگوں کے اپنے ہاتھ میں ہو تو پہلے اپنی اولادوں کو نہ ٹھیک کر لیں۔
بزرگوں کے اپنے حالات میں ہو، اپنے ہاتھ میں ہو، تو کم از کم اپنے اپنے علاقے کو تو ٹھیک کر لیں۔ یہ تو محض ایک کیا ہے، وہ شیطان نے دماغ میں خلل ڈالا کہ میں نے منت مانی تھی تب اولاد ملی ہے، اور میں نہ مانتا تو نہ ملتی، تو لہذا مجھے تو مرشد سے اولاد ملی ہے، اسی لیے نام بھی رکھیں گے، یہ پیریں دیتا ہے، یہ فقیر بخش ہے، یہ حسین بخش ہے، یہ دھنی بخش ہے، یہ حضور بخش ہے، یہ نور بخش ہے، یہ نور الہی، عجیب عجیب نام رکھے، چونکہ عقیدہ جو کھڑا ہے نا دماغ میں وہی ہے۔ تو اس لیے بات یاد رکھو، پہلی چیز تو یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام کی منت ماننا ہی کفر ہے۔ اچھا، اگر کوئی اللہ کے نام کی منت مانے جائز تو ہے، لیکن حضور پاک نے فرمایا تیری منت ماننے سے ہوتا کچھ نہیں، جو ہونا ہے اللہ لکھ چکے ہیں وہ ہوگا۔ تیری منت ماننے کا اتنا فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ بخیل کے گھر سے کچھ مال نکل گیا، جو کبھی خیرات نہیں کرتا تھا اس بہانے کر دی، ورنہ جو اللہ فیصلہ کر چکے ہیں وہ تو ہوگا۔ کبھی سوچ سکتا تھا ابھی جہل کہ میرے گھر میں اکرما پیدا ہوگا جو بطل اسلام ہوگا، یعنی جو نبی پاک کا سب سے بڑا دشمن بیٹا، سب سے بڑا مسلمان، ولید بن المغیرہ میرے محبوب کا سب سے بڑا دشمن، خالد اس کا بیٹا ہے، وہ سیف الاسلام، اسلام کی ننگی تلوار۔ تو یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ نوح علیہ السلام پیغمبر ہے، بیٹا کافر ہے۔ اگر پیغمبر اپنے بیٹے کو مسلمان کرنے کا اختیار نہیں رکھتا تو پیر کیسے رکھتا ہے؟ اللہ والوں کی مزار پہ جائیں، کوئی منع نہیں ہے، بزرگ ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے، وہاں جا کے دعا مانگیں کہ یا اللہ اپنے اس بندے پہ اپنی رحمت فرما، اس کی قبروں کو منور فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ یہ نہیں ہے کہ تم قبروں پہ جا کے ان سے مانگو۔ تو اس لیے ابلیس لعین نے کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ یہ گناہوں کے چکر میں تو نہیں آتے ہیں، میں نے ان کو پھر بدعات کے چکر میں ڈال دیا۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ہدایت پہ ہیں، تو جب ہدایت پہ ہیں توبہ کیوں کریں؟ تو نتیجہ یہ نکلے گا اسی طرح بدعت پہ مر جائیں گے، اسی طرح گمراہی میں مر جائیں گے، اور اسی طرح ہلاک ہو جائیں گے۔ وَفِي الْأَثَرِ الْمَرْوِيِّ قَالَ إِبْلِيسُ وَعِزَّتُكَ وَجَلَالُكَ لَا أَزَالُ أَغْوِيهِمْ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ۔ عزتك وجلالك، ابلیس لعین نے کہا مولا مجھے تیری عزت تیرے جلال کی قسم ہے، لا ازال اغویہم ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک روح ان کے اندر ہے، جب تک یہ زندہ ہے میں ان کو گمراہ کروں گا۔ اسی لیے ڈرا کریں، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ کبھی کبھی آدمی کی جنت جو ہے بالکل قریب ہوتی ہے اور منہ سے ایسا کلمہ نکل جاتا ہے کہ جہنم چلا جاتا ہے، اور کبھی کبھی جہنم اتنی قریب ہوتی ہے لیکن ایسا اللہ منہ سے کلمہ نکال دیتے ہیں کہ جہنم سے بچ جاتا ہے اور جنت چلا جاتا ہے، کیونکہ انسان کا کوئی پتہ نہیں، اس کے دل جو ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا علی دینک، حضور پاک نے فرمایا القلوب بین اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، کہ انسانوں کے دل جو ہیں وہ اللہ کی انگلیوں کے اندر ہیں، وہ جدھر چاہیں پھیر دیں، چاہیں تو ہدایت عطا فرما دیں اور چاہیں تو گمراہی میں ڈال دیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ بڑے بڑے فاسق فاجر لوگ جو تھے وہ اللہ کے ولی بن گئے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ آپ کوشش، ہاں ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم زمین میں ہل چلائیں،
زمین کو پانی لگائیں، زمین جب وتر پہ آ جائے اس میں بیج ڈالیں، پھر اس کو گھاس سے بچائیں، پھر سردی گرمی سے بچائیں، لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے کہ فصل آئے گا ہمارے گھر میں کہ نہیں آئے گا۔ ہمارے ذمے محنت کرنا ہے کہ ہم محنت کرتے رہیں، لیکن اس کے بعد جب فصل بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ این گندم لے لہا رہی ہوتی ہے کہ 4 دن کے بعد کٹائی شروع ہوگی، طوفان آیا، ختم۔ بعض اوقات آدمی کپاس میں دیکھ کے حیران ہوتا ہے زمیندار کہ میرے قد کے برابر پودے ہو گئے ہیں اور اوپر اس کا ثمر جو ہے بالکل سفید ہوئے ہیں، شام کو کوئی وائرس آتی ہے، صبح ختم۔ لیکن یہ تو نہیں نا کہ کاشت ہم چھوڑ دیں، ہم محنت کرتے رہیں گے بھی، اولادوں کو ابتدا سے کنٹرول کریں، بچوں کو بچیوں کو لباس پہننے میں، کھانا کھانے میں، آداب اسلامی سکھانے میں۔ ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے یورپ میں، امریکہ میں، ساؤتھ افریقہ میں جو ہمارے مسلمان ہیں، ماشاءاللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے اور اللہ سب مسلمانوں کو توفیق دے، ماشاءاللہ اتنا دین پر مستحکم ہے نا جی۔ 4 سال کا بچہ ہوگا تو بس اس کی انگلی پکڑ لیں، اب قدم قدم پہ تعلیم، بیٹا نہیں دائیں ہاتھ سے پکڑو۔ اب بچہ ہے وہ جناب الٹا ہے کہ میں بائیں ہاتھ سے لے لوں، چاہے نہیں دائیں ہاتھ سے، بیٹا بائیں ہاتھ سے تو شیطان کھاتا ہے۔ اب 4 سال سے انگلی پکڑ کے مسجد ساتھ لے جا رہے، سر پہ ٹوپی پہنائی ہوئی ہے، نیچے پجامی ہے چھوٹی سی، اچھا بیٹا تم وہاں بیٹھ جاؤ، میں نماز پڑھو، دیکھ رہا ہے بابا کیا کر رہا ہے۔ اسی طرح اپنی اولادوں کو وہ 4 سال سے کنٹرول کرنا شروع کرتے ہیں اور ایک ایک بات ان کو دین کی سکھاتے ہیں۔ کھانے پہ بیٹھے نہیں پہلے بسم اللہ پڑھو، رکھ دو لقمہ، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ اب جب والدین اس انداز میں محنت کرتے ہیں تو الحمدللہ پھر اولاد بھی صالح ہوتی۔ اچھا جب بچہ بڑا ہوتا ہے اسکول میں، اس کو باقاعدہ اسکولوں میں بھیجتے ہیں، انگلش اسکول میں بھیجتے ہیں، لیکن جب چھٹی ہوگی، چھٹی کے بعد وہ دینی مدرسے میں جائے گا، والدین کھانا لے کے اس کو اسکول پہنچائیں گے، وہ اسکول سے باہر نکل کے کسی کنٹین میں بیٹھ کے کھانا کھا لے گا، وہیں سے اس کو دینی مدرسے میں چھوڑ دیں گے، پھر وہ عشاء کے بعد اس کو بلائیں گے۔ اچھا اور جب ذرا سمجھدار ہو گیا، دیکھا بھی اب ماشاءاللہ میٹرک کر لیا ہے، ایف اے کر لیا ہے، 3 دن کے لیے جماعتوں کے ساتھ لگا دیا، تبلیغ میں لگا دیا، جاؤ بیٹا 3 دن لگا کے آؤ۔ پھر ذرا بڑا ہوا، اچھا بیٹا اب تم 7 دن محنت کرو۔ پھر ذرا اس سے بڑا ہوا، بیٹا تم 40 دن محنت کرو۔ پھر اس سے بڑا ہوا، بیٹا تم جوان ہو گئے ماشاءاللہ، تمہاری شادی 4 مہینے لگا کے آؤ، پھر تمہاری شادی کرتے ہیں۔ اب وہ لڑکا خالص دین پہ ہوگا، لڑکی بھی وہی ڈھونڈیں گے جو دین والی ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ گھروں کے اندر پھر دین کی بنیاد بن گئی۔ اگر ماں دیندار ہے اولاد دیندار ہو، اگر ماں تعلیم یافتہ ہے اولاد تعلیم یافتہ ہوگی، ماں جاہل ہے اولاد کبھی نہیں پڑھے گی۔ وہ سمجھتی نہیں ہے، باپ نے ذرا سا چھوڑو کیا تو میرے بیٹے کے پیچھے پڑ گئے، بڑا ہے پڑھ لے، کب پڑھ لے گا؟ اس لیے ہم بعد میں روتے ہیں، او جی اولاد نافرمان ہو گئے۔ جی بچپن سے تم نے اولاد کو پڑھایا کیا تھا؟ تم تو خود اس کو فلم دیکھنے کے لیے پیسے دیتے تھے، تمہارے سامنے وہ ساری رات ٹی وی پہ بیٹھا، ڈش پہ بیٹھا، تم نے کبھی انکار ہی نہیں کیا، روکا نہیں، بلکہ نئے سے نئے لیپ ٹاپ لے کے اس کو دے رہے ہو، پھر کہتے ہو بگڑ گیا۔ بگڑے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ ہم تو خود برباد کر رہے ہیں نا اولادوں کو۔ جس نے اپنے گھر کا جنازہ پڑھنا ہو نا، ٹی وی لگا دو اور ڈش لگا دو، بس انشاءاللہ پھر انا للہ پڑھ کے گھر کے باہر بیٹھ جاؤ۔
یہ ایسی بڑی لعنت ہے نا جی. دیکھو نا مولوی کی تقریر 1 گھنٹہ کیا کر دے گا مولوی بیچارہ, وہ تو کروڑ آدمی دیکھ رہا ہے, کروڑ 1.5 کروڑ 2 کروڑ آدمی جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. اور جناب ایک بوتل بیچنی ہے, پیپسی کولا کی بوتل, مرنڈا کی بوتل, 7 اپ کی بوتل بیچنی ہے, اس پہ جو ڈانس ہو رہا ہے, جو ناچ ہو رہا ہے, ایک چاکلیٹ بیچنا ہے, ایک صابن بیچنا ہے, ایک کپڑے دھونے کا پاؤڈر بیچنا ہے, سب عورتیں. تو پھر تم کہو کہ وہ بزرگ کہتے ہیں نا کہ کسی کو دریا میں دھکا دے دو, کسی کو سمندر میں دھکا دے دو اور کہو کہ دامن تربکن ہوشیار باز, خبردار خیال کرنا کپڑے نہ تمہارے گیلے ہو جائیں. اور جب تم نے سمندر میں دھکا دیا ہے تو کپڑے تو گیلے ہوں گے نا. اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ ساری زندگی والدین روتے رہتے ہیں. اور جو کروڑوں کی جائیداد کمائی, بیٹے کو نشہ لگ گیا تباہ ہو گئی, کوئی عورت پیچھے لگ گئی تباہ ہو گئی, کوئی ڈاکوؤں سے مل گیا تباہ ہو گئی, کوئی دہشت گردوں سے مل گیا تباہ ہو گئی. اور جنہوں نے اپنی اولاد کو دین پہ تربیت دی تھی ماشاءاللہ گھر میں بھی خوشی ہے, والدین کے بھی فرما بردار ہیں, ماں باپ بھی مطمئن ہے کہ بیٹا جہاں جا رہا ہے کوئی ایسی بات نہیں, خیر ہے, اللہ کا شکر ہے, دین والا ہے. اب کروڑوں روپے اس کو دے رہے, ان کو پتا ہے کہ یہ حرام نہیں کرے گا. تو اس لیے یاد رکھیں کہ جب آدمی بدعات میں پڑ جاتا ہے پھر توبہ کی بھی کوئی امید نہیں ہوتی. وہ تو اس کو دین سمجھ رہا ہے, دین سے کیسے توبہ کرے. اب دیکھیں ابلیس بھی قسم کھا کے خدا کے مقابلے پہ کھڑا ہے نا, وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ, مجھے تیری عزت کی قسم, تیرے جلال کی قسم ہے, لَا أَزَالُ أُغْوِيهِمْ, میں ہمیشہ ان کو گمراہ کرتا رہوں گا, ما دامت ارواحهم فی اجسادہم, جب تک روح ان کے اندر ہے میں ان کو نہیں چھوڑوں گا, گمراہ کروں گا. دیکھا نہیں ابی طالب کو آخری وقت میں مارا گیا نا, حالانکہ وہ کہہ رہا ہے کہ یا ابن عمے, میرے مدنی, میرے پاک بھتیجے, واللہ میرا دل کرتا ہے میں تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کر کے کلمہ پڑھ لوں, لیکن برادری تانا دے گی. ابو طالب ڈر گیا, لہذا میں تیرا دین قبول نہیں کرتا, علی دین عبد المطلب. مارا گیا. ورنہ وہ تو سرکار دو عالم کے ہزاروں معجزات دیکھ چکا تھا, اس کو پتا تھا اللہ کا نبی سچا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں اس وقت تک ان کو نہیں چھوڑوں گا جب تک روح گے. فقال اللہ عز وجل, اللہ پاک نے فرمایا, ملعون و عزتی و جلالی, مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے, لا ازال اغفر لهم استغفرونی, میں بھی ان کو بخشتا رہوں گا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے. اللہ نے فرمایا برباد تو کرتا رہے گا تو میں بھی بخشتا رہوں گا, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ استغفار کریں. استغفار کا معنی جیسے میں نے عرض کیا تھا نا, یہ زبانی کلامی استغفار نہیں ہوتا. استغفار کا معنی گناہوں کو چھوڑ دیں, اس گناہ پہ ندامت محسوس کریں اور آئندہ اس کو کبھی نہ کریں. والاحادیث فی فضل الاستغفار کثیرۃ جدا, مفسر فرماتے ہیں استغفار کی فضیلت کے اندر بہت احادیث مبارک ہیں. وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ أي يعلم تصرفكم في نهاركم ومستقركم في ليلكم. اس کے معنی علماء نے یہ فرمایا متقلب کا معنی پلٹنا، یعنی اللہ تیرے دل کے اندر جو کام ہے وہ بھی جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، اور رات کو آگے جہاں سکون کرتے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے، اس کے آگے کوئی چیز چھپی نہیں. جیسے کہ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ. وہ ذات ہے جو تمہیں رات کو نیند دیتی ہے، سلا دیتی ہے، اور وہ ذات جانتے ہیں جو تم دن میں کمائی کرتے ہو کہ کیا کیا کام کیا. ہر چیز اللہ کے سامنے ہے. لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء.
آسمانوں اور زمینوں میں کوئی چیز نہیں جو میرے اللہ کے آگے چھپی ہوئی ہو. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تبارک و تعالیٰ تیری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں اور تو جو دلوں میں چھپاتا ہے اس کو بھی جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز جاننے والے ہیں. جیسے اللہ فرماتے ہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. جیسے اللہ فرماتے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں زمین پہ چلنے والی مگر اس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے رکھا ہے کہ وہ رازق ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. وہی رزاق ہیں, وہی قوت والے ہیں, وہی طاقت والے ہیں. اور فرمایا اللہ تیرے ٹھکانے کو بھی جانتے ہیں اور تیرے مستقل اقامت کو بھی جانتے ہیں. اس کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. روایات اسرائیلیہ میں آتا ہے اللہ اعلم کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ عرض کیا کہ یا اللہ ساری مخلوق کا, انس و جن کا, حیوانات کا آپ رازق ہیں, اس چھوٹے سے علاقے کا تو مجھے چند دنوں کے لیے ذرا بنا دیں رازق. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے چلو تم رزق تقسیم کرو جی. اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے سارے علاقے کی سروے کرائی, فرشتے بنائی, یہ آدمی ہے کیا کام کرتا ہے, کتنے گھر کے بندے ہیں, اس کے مطابق ماشاءاللہ اس کے راشن پورے مہینے کے راشن انتظام کر کے ان کو گھروں میں بھجوا دیا. لوگ بڑے خوش ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے خوش ہو گئے. دیکھو ماشاءاللہ ہر بندے کو گھر بیٹھے ہوئے روٹی مل رہی ہے. ایک دن رات کو گشت فرما رہے تھے تو ایک گھر سے آواز کچھ آ رہی تھی گانے شانے کی. تو آپ کو شک ہوا کہ یہ بندہ کوئی ناجائز کام کر رہا ہے. گئے تو دیکھا وہ شراب پی رہا ہے اور گانا سن رہا ہے. حضرت نے ڈانٹا بھی یہ سارے کام حرام ہیں, توبہ کرو. اگر تم اس سے باز نہ آئے نا تو تمہارا راشن بند. نہ ہوگا تو نہ کرو گے نا حرکت. یہ پیٹ میں روٹیاں ہوتی ہیں تو پھر ناچتا ہے نا آدمی. بھوکے کو کہو ذرا ناچ کے دکھایا. جو بندہ سارا دن پتھر پہاڑ پہ کام کرے شام کو اس کو ہوش ہوتا ہے کہ وہ گناہ کرے گا. یہ گناہ تو ان لوگوں کے لیے ہے نا جو 11 بجے اٹھتے ہیں دن کے اس وقت ناشتہ فرماتے ہیں. 3-4 بجے ملعون جناب اٹھتے ہیں, نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ فجر ہے, نہ ظہر ہے, نہ عصر ہے. غسل کیا, میک اپ کیا, سنگار کیا, ماشاءاللہ گاڑیاں تیار ہیں, آوارہ دوست تیار ہیں, پوائنٹس پہ جا رہے ہیں, کوئی سی ویو پہ جا رہا ہے, کوئی 5 سٹار ہوٹلوں میں جا رہے ہیں, وہاں جا کے اپنا منہ کالا کر رہے ہیں, لوگوں کا بھی کر رہے ہیں, ماں باپ کا بھی منہ کالا کر رہے ہیں. بھوکا مزدور بیچارہ اس نے کیا گناہ کر. دیکھو نا ہمارے دور میں ہم دیکھتے تھے دیہاتوں میں ایک سال نما گھر ہوتے تھے, اوپر چھپر پڑے ہوتے تھے. ہم غریب بلوچوں کے تو گھر پکے شکے ہوتے ہی نہیں تھے نا, کچے گھر. اچھا مٹی کی دیواریں, وہ بھی اینٹوں کی نہیں, مٹی کی دیواریں, اوپر چھپر پڑے ہوئے. اچھا اسی گھر میں ماں بھی ہے, بیٹے بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں, بہو بھی ہے, سارے اسی ایک جگہ میں ہیں. وہ کہاں گناہ کریں گے جی؟ یہ تو اب آیا نا گناہ کے لیے. تم نے جو پلازے بنا دیے ہیں کہ 400 فلائٹ ایک بلڈنگ میں ہے, پتہ نہیں کون لڑکی کس کے گھر جا رہی ہے, کس کے گھر سے نکل رہی ہے, پتہ ہی نہیں. اب کسی دلے شلے کو ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں, دلہ اس کے ہاتھ کے اندر ہے موبائل. اب تو گناہ کھل گیا نا جی, راستہ ہو گیا نا. اب 400 گھر ایک بلڈنگ میں آباد ہے, کون چیک کر سکتا ہے؟ چوکیدار گیٹ پہ بیٹھے ہے, ٹھیک, وہ کیا کرے؟ آپ نے کہا جی میں 10 فلور پہ فلاں کو ملنے جا رہا ہوں, جاؤ جی. آپ 10 کے بجائے 11 پہ چلے گئے, 9 پہ چلے گئے, 8 پہ چلے گئے, وہ کیا کرے غریب؟ اس لیے تباہی پھیل گئی ہے نا, معاشرہ بگڑ گیا.
پہلے تو جناب یہ تھا نا کہ پورا معاشرہ جو تھا وہ نظر رکھتا تھا، اس کو پتہ ہوتا تھا یہ لڑکی فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کی بھتیجی ہے، فلاں کی بہن ہے۔ ہر بندہ یہ سمجھتا تھا میرے گاؤں کی بیٹی ہے، میری بیٹی ہے۔ وہ نظر رکھتا تھا کہ ذرا قدم بہکا نہیں، اور اس نے اس کے باپ کو بلایا نہیں، چاچا ذرا گھر سنبھالو۔ اب کون کسی کا گھر سنبھالے جناب؟ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بعد میں پتہ کیا انہوں نے کہا جی وہ تو اسی طرح شراب پیتا ہے، فرمایا راشن بند کر دو۔ راشن بند ہو گیا۔ اب 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد تو جب کچھ ملا ہی نہ کھانے کو تو بوتل کہاں سے آئے اور بندے کہاں سے آئے؟ وہ تو کھانے والے دوست ہوتے ہیں نا، پیسہ نہ رہے تو لعنت بھیج کے چلے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر گشت کر رہے ہیں، وہاں سے گزرے تو ایک آدمی بڑا رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے، کھڑے ہو گئے کہ یار یہ گھر تو وہی ہے، کیا آواز آ رہی ہے؟ تو کہنے لگا اللہ میاں ساری زندگی میں گناہ کرتا رہا، تم نے روٹی بند نہیں کی، اب معلوم ہوتا ہے آپ نے رزق کا ٹھیکہ کسی بندے کو دے دیا ہے۔ گناہ تو میں پہلے بھی کرتا تھا نا، تم نے تو کبھی کتوں کا رزق بھی بند نہیں کیا ہے، تم نے تو کبھی خنزیر کا رزق بھی بند نہیں کیا ہے۔ میرا مولا تم نے تو کبھی جانور اور پرندوں کا بھی غذا بند نہیں کی ہے۔ جس نے گوشت کھانا ہے گوشت ملتا ہے اس کو، جس نے گھاس کھانا ہے گھاس ملتا ہے اس کو، جس نے چھوٹی مچھلیاں کھانی ہے کھڑا ہے پگلا دروازے پہ، فوراً اس کو وہاں چھوٹی مچھلی بن رہی ہے۔ مولا اب معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے رزق کا ٹھیکہ اس بستی کا کسی اور بندے کو دے دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فکر میں پڑ گئے۔ صبح کی نماز پڑھ کے نکلے تو ایک جگہ آپ نے خوبصورت پتھر دیکھا، اس کو توڑا کہ اس کو ذرا چھوٹا کر کے لے جاؤں۔ پتھر توڑا تو 2 ٹکڑے ہو گیا، اس کے اندر ایک کیڑا بیٹھا ہوا ہے اور اس کے منہ کے اندر ایک بالکل تازہ گھاس کا تنکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہیں سجدے میں گر گئے۔ اس نے کہا مولا بستی والوں کو تو روٹی میں پہنچاؤں، اس کو کس نے رزق پہنچایا؟ یہ تیری شان ہے، کوئی بندہ رازق نہیں بن سکتا۔ تو اس لیے ہے کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ جیسے ابی موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میرے قبیلے والے نے مجبور کیا کہ حضور کی خدمت میں چلیں اور ہمارے پاس کچھ نہیں، حضور بیت المال سے ہماری مدد فرمائیں۔ حضرت ابی موسیٰ فرماتی ہے میں اپنے قبیلے کے چند آدمی لے کر مدینہ منورہ میں حاضر ہوا، حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ حضور پاک نے یہی آیت پڑھی وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا دَابَّةٌ مَا يَدُبُّ عَلَى الْأَرْضِ۔ کوئی چیز زمین پہ چلنے والی انسان ہے، جن ہے، حیوان ہے، جو چیز ہے اس کا رزق میرے ذمے ہے۔ یاد رکھو اللہ کے ذمے تو کچھ نہیں ہوتا، اللہ پر تو کوئی چیز واجب نہیں ہوتی نا، لا یجب علی اللہ شیء، لیکن اگر وہ خود اپنے اوپر واجب کریں تو یہ ان کی مہربانی ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ ہے، یہ اللہ پہ ہے کہ اس کا رزق دیں، اور پھر اللہ جانتے ہیں کہ اس کا عارضی ٹھکانہ کہاں ہے اور مستقل ٹھکانہ کہاں ہے۔ اچھا اگر بندے کے پاس رزق، اس کو کیا پتا یہ دن کو کہاں ہوگا اور رات کو کہاں ہوگا، یہ پکا قیام کہاں کرے گا اور عارضی کہاں ہوگا، اللہ کے علم ہے۔ وہ کلن فی کتاب مبین، ہر چیز ہم نے لکھ دی ہے۔ حضرت ابی موسیٰ اشعری جب نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چلو واپس چلیں۔ انہوں نے کہا تم نے تو حضور پاک سے ہمارا مطالبہ نہیں کیا۔ اس نے کہا جب ہر جانور کا رزق بھی اللہ کے ذمے ہے تو میرا قبیلہ بھی کوئی اللہ کی مخلوق میں ہے، وہ جانوروں سے بھی گیا گزرا نہیں۔ جب اس کے ذمے رزق ہے تو پھر مانگنے کا کیا ضرورت ہے؟ پھر ان کا بھی تو ایمان ہوتا تھا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ وَهَذَا الْقَوْلُ ذَهَبَ إِلَيْهِ ابن جریج وهو اختیار ابن جریر رحمہ اللہ تعالی وَإِنْ ابن عباس رضی اللہ عنہما مُتَقَلَّبَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَمَثْوَاكُمْ فِي الْآخِرَةِ۔
حضرت ابن عباس فرماتی ہیں واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم کا معنی یہ ہے متقلبکم یعنی دنیا میں تیرا رہنا چلنا پھرنا، مثواکم کا معنی تیرا اصل ٹھکانہ جو آخرت میں ہے، اگر مومن ہے تو جنت ہے اور کافر ہے تو جہنم ہے۔ انہوں نے یہ قول بھی پیش فرمایا وقال السدی متقلبکم فی الدنیا ومثواکم فی قبورکم، اور حضرت سدی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں متقلبکم کا معنی کہ دنیا کی زندگانی، ومثواکم کا معنی کہ قبروں کے اندر جب ٹھکانہ ہوگا تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں۔ لیکن مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قول اول جو ہے وہ زیادہ راجح ہے سیاق سباق کے مطابق، بل اول اولا و اظہر، کیونکہ پہلا قول کیا تھا کہ یعلم تصرفکم فی نہارکم، اللہ تمہارے تصرفات جو دن میں ہیں اس کو بھی جانتے ہیں، اور رات کو تمہارے جو مقام قرار ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، یہی قول راجح ہے، دوسرے قول بھی ہو سکتے ہیں لیکن راجح قول مبارک جو ہے وہ یہی ہے مفسرین کے نزدیک۔ فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، اللہ فرماتے ہیں ایمان والے کہتے تھے کہ کیوں نہیں اللہ ہمیں حکم دیتا جہاد کا۔ مومنین جب تکلیفیں برداشت کر کے بالکل ہجرت کر کے گھر چھوٹ گیا، بھائی رشتہ دار چھوٹ گئے، کوئی حبشے میں گئے، کوئی پھر حبشے سے مکہ آئے، پھر حبشہ گئے، پھر مدینہ آئے، تو وہ تمنا کرتے تھے کہ مولا ہمیں بھی کوئی حکم دیں جہاد کا، ہم بھی پھر کافروں سے لڑے۔ کب تک آخر آدمی صبر کرے، کب تک مار کھائے؟ صبر کی بھی تو آخر حد ہوتی ہے نا۔ تو یہ تمنا کرتے تھے مسلمان کہ کاش اللہ تبارک و تعالی جہاد کا حکم دیتے۔ کیوں؟ حضور پاک تو اس وقت تک قدم نہیں اٹھائیں گے جب تک اللہ حکم نہیں دے گا، تو اس لیے عام مومنین کہتے تھے لولا نزلت سورۃ، کیوں نہیں سورت اتر جس میں ہمیں جہاد کا حکم دیا جائے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ سورت آ گئی، حکم آ گیا۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے سورت اتار دی اور سورت بھی محکمہ اور اس میں قتال کا حکم آ گیا کہ جہاد کرو، جاؤ کھڑے ہو جاؤ، جیسے کئی آیتیں ہیں نا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم، اور کہیں اللہ حکم دیتے ہیں وَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اور کہیں اللہ نے حکم دیا قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اب آیات آ گئی۔ اچھا جب آیت آ گئی تو مومن تو خوش ہو گئے کہ الحمدللہ جہاد کا حکم آ گیا، لیکن وہ جو منافق تھے نا وہ حلوہ کھانے والے، ایک تو مجنوں ہوتے ہیں نا خون دینے والے، اور ایک ہوتے ہیں حلوہ کھانے والے، تو وہ حلوائی جو تھے جناب، حلوہ فروش جو تھے، حلوہ کھانے والے، اب جب آیا آیت قتال کا حکم، انہوں نے کہا اب تک تو ہم نے مسلمانوں کو بڑا دھوکہ دیا، ان کے ساتھ مل کے نمازیں بھی پڑھتے رہے، روزے بھی رکھتے رہے، افطار بھی کرتے رہے، سحر بھی کرتے رہے، حضور کی خدمت بھی جاتے، اب تو لڑنے کا وقت آ گیا جناب، اب کیا ہوگا؟ لڑیں تو تب نہ جب مخلص مومن ہو، تو ہیں ہی کافر منافق ہیں، وہ کیوں لڑنے جائیں اپنی برادری سے؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، کھوٹ ہے، یعنی نفاق ہے۔ مرض سے مراد یہاں ظاہری بیماری نہیں ہوتی کہ ان کے دل کے وال بند ہیں، منع ہے ان کے دلوں کے اندر روگ ہے، جیسے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا،
ان کے دلوں کے اندر نفاق ہے، بیماری ہے، اللہ ان کی بیماری کو اور بڑھا دے۔ یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں رأیت الذین فی قلوبہم مرض، آپ دیکھیں گے ان کو جن کے دلوں میں کھوٹ ہے، کیا دیکھیں گے؟ ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت۔ اللہ نے فرمایا آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں، اب تو خوف، اب تو خوف ہے نا جی، جیسے کوئی مرنے والا مشکل سے آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے، جب مرنے کا موت آ جائے نا قریب، اب آنکھیں تو اٹھتی نہیں نا، کیا کرے؟ ان پر بھی اب موت آ گئی ہے نا کہ کتاب کا حکم آ گیا، اب تو ہمارا کچا چٹھا کھل جائے گا نا سارا، تو اب آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں کہ نظر المغشی من الموت۔ اللہ نے فرمایا بدبختو فاولی لہم، ان کے لیے لائق تو یہ تھا کہ جب حکم آ گیا تھا تو یہ حضور کی اطاعت کرتے، فرما برداری کرتے، اللہ کے رسول کے حکم پہ جانیں لڑا دیتے۔ جیسے جب کتاب کا حکم آیا صاحب نے کہا الحمدللہ، بالکل اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں حکم دے دیا ہے تو ہم اپنی جان۔ اسی لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، جب جنگ احد ہو رہی ہے تو ایک صحابی تیز تیز جا رہے ہیں، دوسرے پوچھا بھائی اتنا جلدی کیوں جا رہے؟ کہنے لگا واللہ مجھے جبل احد کی جانب سے جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، کیوں لیٹ لیٹ کر رہے ہو مجھے؟ مومن کا تو پھر یہ شان ہوتا ہے۔ ایک صحابی نے ایک عورت کو پیغام بھیجا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس نے کہا بی بی یہ دیکھ لینا میں نے 2 دن کے بعد جہاد پہ جانا ہے اور میں نے شہید ہونا ہے، یہ ہے 2 دن والی شادی، قبول کر لو تو میں چاہتا ہوں حضور کی سنت پہ عمل ہو جائے مرنے سے پہلے، ورنہ اب اتنی زندگی گزر گئی تو 2 دن اور بھی گزر جائیں گے، لیکن میں حضور کی سنت کے عمل سے رہ جاؤں گا۔ بی بی نے کہا مجھے قبول ہے، میرے بھی پہلے 6 شوہر شہید ہو چکے ہیں، 7واں تو صحیح۔ تو مومن کے لیے تو شہادت جو ہے وہ ایک نعمت ہے نا، وہ تو تمنا کرتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب محاصرہ کر لیا تھا منافقین نے تو آپ نے دیوار سے سر گردن مبارک نکال کے جو باہر لوگ تھے سب کو بلایا اور کہا، انہوں نے کہا رکو دیکھو سوچ لو، بڑی چیزیں آپ نے گنوائی، اور آخر میں کہا کہ دیکھو انشدکم باللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، تمہیں اس واقعے کا پتہ ہے کہ نہیں ہے کہ ایک دن ہم جبل ثبیر پہ کھڑے تھے، فرکض الجبل، حضور تھے اور ہم پہاڑ پہ کھڑے تھے، پہاڑ حرکت کی، حضور نے آپ نے اپنے پاؤں سے مارا اور فرمایا اسبت، ایک روایت میں اسکن ما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ انہوں نے کہا مسلمانوں تم نے یہ سنا تھا کہ نہیں سنا تھا؟ اور ان 2 شہیدوں میں ایک میں تھا۔ سب نے کہا ہم نے سنا، بالکل صحیح حدیث ہے۔ اور میں اللہ اکبر اللہ اکبر، گواہ ہو جاؤ انی شہید الحمدللہ، میں شہید ہو جاؤں۔ کتنا خوش ہو رہے ہیں، ورنہ تو 2 منٹ کی بات تھی نا جی۔ ہاں یعنی مسئلہ کیا تھا؟ وہ تو یہی کہتے تھے نا جی کہ آپ اقتدار چھوڑ دیں، تو آپ کہتے ٹھیک ہے جی میں استعفیٰ دیتا ہوں، آپ آ جائیں، السلام علیکم، کوئی جھگڑا ہی نہیں۔ لیکن حضور نے فرمایا تھا عثمان اللہ تمہیں قمیض پہنائیں گے، قمیض سے مانا خلافت کا لباس، اور دشمن اتارنے کی کوشش کریں گے نہ اتارنا، حضور کے حکم پہ قائم رہے، مظلوم اور پیاسا شہید ہو گیا۔ حضرت حسین کے بارے میں بھی آتا ہے لیکن وہ تو کوئی صحیح روایات نہیں ملتی ہیں، لیکن حضرت عثمان کے بارے میں تو یہ صحیح روایات ہے کہ آپ کا پانی بند کیا گیا، اور آپ نے وہ بات بھی دیوار سے کھڑے ہو کے کہی، آپ نے فرمایا لوگوں میں تمہیں قسم دیتا ہوں خدا کی گواہ ہو جاؤ، تمہیں بات یاد ہے کہ پورے مدینے میں ایک کنواں تھا بیر روما جو میٹھا پانی تھا اور اس کا مالک وہ پانی بیچتا تھا، حضور نے بلایا کہ اس کنویں کے بدلے میں جنت میں کنواں لے لو، اور نے کہا نہیں میں نہیں لیتا۔
حضرت عثمان نے فرمایا لوگوں مدینے والوں تم گواہ ہو، تمہیں پتہ ہے فاشتریتھا من صلب مالی کہ میں نے وہ کنواں جا کر 35,000 درہم میں اپنے خالص مال سے خریدا اور خرید کے مسلمانوں پہ وقف کر دیا، سارے مدینے والوں کے لیے پانی میٹھا عام کر دیا، اور آج تم مجھے پانی نہیں پینے دیتے ہو کہ آج میں پانی پینے سے محروم ہوں۔ تو یہ باتیں ہیں، لیکن ان کو اپنی شہادت پہ اتنا یقین تھا، فرمایا کہ اللہ اکبر، خوش ہو رہے انی شہید ہوں، میں تو شہید ہوں گا۔ صحابہ کو جب جنگ کے اندر تیروں کی بارش ہو جاتی تھی اور یقین ہوتا تھا کہ ہم نے کہتے فزت ورب الکعبہ، خدا کی قسم ہے، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ شہید بن کے ساری زندگی آخرت تو کما گیا نا جی، جنت تو اسی وقت مل گئی۔ اللہ پاک ہمیں بھی یاد رکھیں، دعا کریں جنت نصیب فرمائیں، اور امت مسلمہ کو میرا مولا جہاد کا بھولا ہوا سبق یاد دلا سکے۔ جب سے تم نے برگر اور کیک کھائے ہیں نا، اس لیے دلیل ہو رہا ہے۔ جہاد کے لیے تو جناب پھر سوکھی روٹیاں کھانی پڑیں گی، مار کھانی پڑے گی۔ کہتے تھے کہ میں ریاض میں نوکری کرتا ہوں، میں اکثر کام کے لیے جدہ آتا ہوں، ارادہ ہوتا ہے عمرہ کروں گا، نہیں کرتا کوئی بات نہیں، آپ آتے ہی جدہ ہیں، مکے کی تو نیت ہی نہیں ہے نا۔ احرام تب لازم ہوتا ہے جب ریاض سے چلتے ہوئے تمہاری نیت ہو کہ میں سیدھا مکے جاؤں گا، بعد میں جدہ جاؤں گا۔ تم آتے ہی جدے کے لیے ہو، آتے ہی کام کے لیے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب اگر ان گاؤں میں ہسپتال بھی ہو گئے ہیں، اسکول بھی ہو گئے ہیں، آبادی بڑھ گئی ہے، بالکل جمعہ بھی پڑھو، عیدین بھی پڑھو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی عام نماز اور جمعہ کی نماز اور عید کی نماز میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ اگر فرق نہیں ہے تو پھر یہ کیا مانا کہ جمعہ کے لیے ہم بہت بڑی جامع مسجد میں آئیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس گاؤں میں، بستی میں جہاں آبادی نہ ہو، دکانیں نہ ہوں، ضروریات زندگی کا سامان نہ ملتا ہو، جمعہ نہیں ہوتا۔ ورنہ صحابہ کیوں آبادی سے چل کے آتے مسجد نبوی میں جمعہ پڑھنے کے لیے؟ ہر آدمی اپنے گھر میں پڑھ لیتا، اپنی بستی میں پڑھ لیتا، 4 آدمی کھڑے کیے جمعہ پڑھ لیا۔ اب تو ماشاءاللہ ہمارے نوجوان ساتھیوں نے کوئی نئی حدیث سمجھ لی ہے کہ عورت بھی جمعہ پڑھائے، ماشاءاللہ کہتے ہیں عورت بھی جمعہ پڑھائے، خطبہ دے، اور عورت عورتوں کو جمعہ پڑھائے، عورت عورتوں کو عید۔ بھائی عید پر عورتوں کا جا کے حضور کے پیچھے نماز پڑھنا تو ثابت ہے، لیکن یہ تو کسی حدیث میں نہیں ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا کو حضور نے حکم دیا ہو، بی بی عائشہ کو حکم دیا ہو، ام سلمہ کو حکم دیا ہو کہ تم عورتوں کو عید وہیں پڑھا دو، میرے پیچھے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اللہ جانے ان کو کہاں سے حدیثیں مل جاتی ہیں، اور کیسے ماشاءاللہ ان کی سمجھ ایسی تیز ہو گئی ہے کہ 1400 سال تک جو محدثین مجتہدین نے نہیں سمجھا وہ انہوں نے سمجھ لیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ ہدایت دے، ہمارے تو بچے ہیں، اولاد ہیں، اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائے، اور کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن روز امت کو ایک نئے مسئلے میں ڈال دو تو تم افتراق کا کام کر رہے ہو کہ اتحاد کا کام کر رہے ہو؟ مسلمانوں کو لڑا رہے ہو کہ ملا رہے ہو؟ کہتے ہیں جی کہ کوئی ایسی حدیث بتائی جائے کہ جس میں رفع یدین نہ ہو، تو رفع یدین تم کرتے ہو، مدعی تم ہو، ہم کیوں بتائیں؟ بھئی دعوے کا ذمہ داری مدعی کے پاس ہوتی ہے، مدعی کے پاس تو نہیں ہوتی۔ اور دوسرا میرا عزیز، صرف حدیثیں پڑھا نہ کرو، حدیثیں سمجھا بھی کرو۔
محدثین کا ایک انداز ہے، یاد رکھو، فقہ المحدثین ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے جہاں رفع یدین کا باب باندھا ہے وہاں رفع یدین نہ کرنے کا بھی باب باندھا اور حدیثیں ذکر کی ہے۔ اور پھر یہ دیکھنا پڑے گا پہلے کون سا ذکر کیا، بعد میں کس کو ذکر کیا۔ اور پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسا آدمی جو اجلہ صحابہ میں ہیں، فقہائے صحابہ میں ہیں، انہوں نے خود ساتھیوں کو بلا کے کہا کہ آؤ دیکھو میں تمہیں نماز پڑھ کے دکھاؤں جیسے حضور پڑھتے تھے، اور آپ نے رفع یدین صرف تکبیر تحریمہ میں کی ہے، بعد میں نہیں کی۔ تو کیا خیال ہے آپ کا، وہ مخالف تھا حضور کی حدیث کا، سنت رسول کا مخالف تھا؟ ہم نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا، رفع یدین کرتے ہیں اللہ قبول فرمائے، لیکن بلا وجہ نہ کرنے والوں پر تو کوئی کفر کے فتوے نہ لگاؤ نا۔ اچھا، حضور پاک جہاں نماز سکھلا رہے ہیں مقتدی کو کہ بھئی تیری ڈیوٹی کیا ہے، امام کی کیا ہے، فرمایا اذا کبر فکبروا، جب امام کہے اللہ اکبر تم بھی اللہ اکبر کہنا۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ اچھا، جب امام پڑھے اذا قرأ تم چپ رہنا، جب امام پڑھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو کہنا آمین، جب امام رکوع میں جائے رکع فرکعو تم رکوع میں جانا، جب امام کھڑا ہو وہ کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ تو کہنا ربنا ولک الحمد، پھر امام سجدے میں جائے تو بھی سجدے میں جانا۔ یہ سارا کچھ سکھلا رہے ہیں، وہاں کیوں نہیں سکھلایا؟ کوئی بات تو بتائیں نا آخر، ایک ایک چیز حضور، یعنی سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد بھی سکھلا رہے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قولوا آمین بھی سکھلا رہے ہیں۔ تو اس لیے بلا وجہ کسی پہ اعتراض نہ کرو۔ الحمدللہ اللہ سب کی نمازیں قبول فرمائے۔ کہتے جی کہ ایک آدمی چھٹی گزار کے واپسی جب آیا تو اپنی بیوی کو احرام کی حالت میں مباشرت کر لیا، اور جناب اپنا دم بھی ادا کرے، توبہ بھی کرے، اور عمرہ بھی باطل ہو گیا، اس کے بعد عمرہ بھی کرائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ اگر ایک آدمی حج سے پہلے عمرے کے لیے جدے سے مکہ شریف آ رہا تھا، اور اگر تم نے نیت کر لی تھی، لبیک پڑھ لیا تھا، احرام باندھ لیا تھا، پھر تمہیں روک دیا گیا، واپس چلے گئے، تو سر کٹا کے احرام بھی کھولو اور دم بھی مکے میں ادا کرو، اور بعد میں عمرہ بھی قضا کرو۔ یہ تو حدیث ہے نا، حضور پاک کو روک دیا گیا عمرے سے، حضور پاک نے باقاعدہ دم احسار بھی دیا، بال کٹائے، احرام کھولا، مدینہ شریف تشریف لے جائے، پھر عمرۃ القضاء پہ حضور تشریف لے آئے۔ حدیث رسول اللہ ہے۔ اللہ آپ کو بھی ہمیں بھی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللهم ایدهم بنصرک یا قوی یا عزیز، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللهم اجعل لنا وللمسلمین من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔